میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج بھی الحمدللہ بہت ہی پیارے پیارے سیگمنٹس لے کر آئے ہیں، انفارمیٹیو سیگمنٹس لے کر آئے ہیں۔ بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعت خواہ بھائی حسن بھائی موجود ہیں، ان سے ہم کلام بھی سنیں گے۔ بچے موجود ہیں جو حدیث پاک یاد کریں گے۔ میرے پاس بھی بہت ہی پیارے پیارے سیگمنٹس ہیں، ان سیگمنٹس کی طرف بھی ہم بڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم بچوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں کتنے اور کون کون سے سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ جی بغداد بھائی۔ ہمارے اس پروگرام میں 4 سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے ایک پیاری حدیث، دوسرا ہوتا ہے کلام۔ چلیں، 2 آپ نے بتائے، اب عفان بھائی آپ بتائیں 2۔ پکچر آف دا ڈے ہوتی ہے اور کلامت صحابہ بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، پیارے نبی کی پیاری سنت بھی ہوتی ہے، یہ بھی سیگمنٹ کی طرف ہم انشاءاللہ آج بڑھیں گے۔ اسلامک ہسٹری بھی ہوتی ہے۔ ایک دو بچے آج نئے بھی آئے ہوئے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ غلام مصطفیٰ۔ غلام مصطفیٰ۔ غلام مصطفیٰ تو ماشاءاللہ کل بھی تھے، میں نے بھی کل پروگرام دیکھا تھا۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ داؤد۔ داؤد بھائی، چلیں داؤد بھائی بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں داؤد بھائی؟ مدرسے سے۔ مدرسے میں کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن شریف پہ ہیں یا قاعدے پہ ہیں؟ ناظرہ پہ ہیں یا حفظ کر رہے ہیں؟ ناظرہ پڑھ رہے ہیں۔ کون سے پارے پہ؟ اماں پارے پہ ہیں۔ چلیں ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو جلدی جلدی قرآن پاک پڑھنے اور قرآن پاک کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں درود پاک کی کثرت بھی کرنی چاہیے۔ ایک دن میں ہمیں کم از کم 313 بار درود پاک پڑھنا چاہیے۔ بغداد بھائی، کتنا درود پاک پڑھنا چاہیے ایک دن میں؟ 313۔ کتنا ٹائم لگتا ہے 313 بار درود پاک پڑھنے میں؟ 10 منٹ۔ 10 منٹ مشکل سے لگتے ہیں، 10 منٹ 15 منٹ لگتے ہیں۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، آدھا گھنٹہ بیٹھ کر درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے بہت سارے درود پاک ہو جائیں گے۔ 313 بار درود پاک اگر کم سے کم پڑھتے ہیں تو 313 بار تو کم سے کم ہمیں درود پاک تو پڑھنے چاہیے۔ 15 منٹ مشکل سے لگتے ہیں، تو نیت کریں آج سے کہ الحمدللہ 313 بار درود پاک تو پڑھیں گے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب سوال کی طرف بڑھتے ہیں، جو سوال ہم کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے کرتے ہیں۔ آج کا سوال ہے، سورہ کوثر کون سے پارے میں ہے؟ سورہ کوثر کون سے پارے میں ہے؟ تو یہاں پر کس کو پتہ ہے سورہ کوثر کون سے پارے میں ہے؟ جی بغداد بھائی۔ 28ویں پارے میں، 28ویں سورہ کوثر۔ چلیں غلام مصطفیٰ بھائی یا پھر 30ویں۔ چلیں غلام مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں۔ اماں پارے میں۔ اماں پارے میں ہے، 30ویں پارے میں ہے۔ جی عفان بھائی، کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں ہے۔ چلیں داؤد بھائی آپ بھی بتا دیں۔ 30ویں پارے میں۔ 30ویں پارے میں ہے، آپ بھی اماں پارہ پڑھ رہے ہیں، 30ویں پارے پہ ہیں۔ بغداد بھائی پتہ چل گیا جواب؟ کون سے پارے میں؟ میرے ذہن میں پہلے 30واں ہی آیا تھا۔ تو پھر آپ نے دوسرا جواب کیوں دیا؟ 28واں کیوں کہا آپ نے؟ چلیں اب آپ کو پتہ چل گیا 30ویں پارے میں۔ چلیں یقیناً آپ کی نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟ خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی شروع کیجیے حسن بھائی۔ صلو الحبیب صلو الحبیب صلو الحبیب۔ خوشا وہ دن حرم پاک
وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا خاموش تھی دل میں التجا 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 میں تھا وہ دن حرم پاک اشکوں سے تیرے کرم پہ صدا دے رہا ہے اشکوں سے پہ کھڑے تھے میں ان گدا میں تھا جو ملزم پہ کھڑے میں ان گدا
جب زمین پہ تھی ذہن کہے کشا میں تھا خوشاں وہ دل حرم پاک غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں خدا سے عرض و گزارش کی التجا میں تھا خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا خوشاں وہ دل حرم پاک طواف کرتا تھا پروانہ وار کعبے کا طواف کرتا تھا پروانہ وار کعبے کا جہاں ارض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا جہاں ارض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا خوشاں وہ دل حرم پاک مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا
वो दिल हरम पाक की फजा में था ज़बान खामोश थी दिल में इल्तिजा में था खुशा سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت خوبصورت کلام ہمارے حسن بھائی نے بہت خوبصورت انداز سے سنایا. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، آپ کی آواز بھی سلامت رہے، انداز بھی سلامت رہے، اور اسی انداز سے کلام پڑھتے رہیں، مدینے بھی جائیں، مکے بھی جائیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی سعادتیں بھی حاصل ہوگی. یہ جو کلام تھا اس میں تو ان لوگوں کے جذبات کی عکاسی تھی جو وہاں گئے، کعبے کا طواف کرنے کی سعادت حاصل کی، ملتزم سے لپٹنے کی سعادت حاصل کی، مقام ابراہیم دیکھا، وہاں جو ایک کیف و سرور ہے اس کی عکاسی تھی. اور یہ یوں کہہ لیجیے جو وہاں جاتا ہے اور وہ طواف خانہ کعبہ جو پروانہ وار کرتا ہے تو وہ جو محسوس کرتا ہے وہ وہی کرتا ہے. وہ دن بھی آئے کہ ہم سب بھی خانہ کعبہ کے پاس پہنچے، حج کی سعادت حاصل کریں. تو ایسی چیزیں سنتے رہنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ سنتے رہنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، بچوں کو بھی سننا چاہیے، بڑوں کو بھی سننا چاہیے کہ یہ چیزیں اللہ پاک سے محبت میں اضافہ کرتی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں اضافہ کرتی ہیں. حمد ہو، نعت ہو، اور یہی سننا ہے. کیا سننا ہے؟ یہی سننا ہے. دیکھیے کچھ نہ کچھ ہمیں کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہمیں سننے کے لیے چاہیے ہوتا ہے نا. اگر ہم اچھی چیزیں کریں گے یا اچھی باتیں سنیں گے تو ہم اچھی طرف چلتے رہیں گے، ورنہ پھر کیا ہے، شیطان دوسرے کاموں میں لگا دیا کرتا ہے. اب جیسے ایک پیاری حدیث ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے نا، اس میں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ حدیث پاک ہمیں لکھ کر بھیجیں، اور یہ آپ کے لیے بھی آپشن ہوتا ہے، آپ چاہیں لکھ کر، اور پھر اس میں اچھے انداز سے کلرنگ کریں، اپنی کریٹیوٹی دکھائیں. تو مقصد کیا ہے، آپ یہ کرتے رہیں گے تو اس میں ٹائم لگے گا نہیں لگے گا. تو یہ جو ٹائم تھا آپ کے پاس، اور بچوں کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے، بچوں کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے، تو وہ یہ کرتے رہیں گے تو ایک اچھے کام میں لگے رہیں گے. اور اگر یہ ایکٹیویٹی نہیں ہے تو پھر بغداد بھائی کیا کریں گے؟ کچھ تو چاہیے. پھر جو ہے وہ ہو سکتا ہے جی موبائل اٹھایا تو اس کے اندر پھر پتہ نہیں کیا کیا موجود ہے. تو بہت ساری چیزیں پھر کرنے کے لیے دوسری شیطان بھی تو موجود ہے نا، وہ لگا لیتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو اچھے کام میں مصروف کر دیں تو برے کام سے بچ جائیں گے. اسی طریقے سے تلاوت سنیں، پھر اس کے بعد اس کو اچھے انداز سے کرنے کی کوشش کریں. جیسے ابھی پروگرام آئے گا اسلام فار کڈز، اس میں قاری صاحب قرآن پاک پڑھاتے ہیں نا بڑے اچھے انداز سے ماشاءاللہ، اور اس میں ترتیل، حدر وغیرہ جو ایک انداز ہوتا ہے قرآن پاک پڑھنے کا اس کی بھی پریکٹس کراتے ہیں. تو آپ اس طرح پریکٹس کریں. پھر یہ پروگرامز ہمارے کہاں موجود ہوتے ہیں؟ کڈز مدنی چینل، یوٹیوب پر جو چینل ہے باقاعدہ ہمارا کڈز مدنی چینل کے نام سے یوٹیوب پر چینل موجود ہے، وہاں پر یہ پروگرامز موجود ہوتے ہیں. کلپس وغیرہ کی صورت میں بھی، اب ہو سکتا ہے یہ کلام جو ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے پڑھا ہے کلپ کی صورت میں بھی وہاں موجود ہو، ورنہ انشاءاللہ یہ پروگرام تو ملے گا ہی ملے گا. تو اس کے اندر سے آپ سنیں تو پھر اس کی آپ خود سے پریکٹس کریں. جیسے وہ تلاوت ہوئی یا جیسے یہ نعت انہوں نے پڑھی، کلام انہوں نے پڑھا، تو کیا کریں، اس کی پریکٹس کریں، کوشش کریں میں بھی ایسے پڑھوں، میں بھی ایسے تلاوت کروں، میں ایسے نعت پڑھوں. تو اب اس میں کیا ہوگا، ایک تو سننے میں آپ اتنا ٹائم لگا، پھر اس کے بعد اس کی پریکٹس کرنے میں، تو اتنی دیر آپ کس سے بچے رہیں گے؟ برے کام سے بچے رہیں گے. کس سے بچے رہیں گے؟ برے کام سے بچے رہیں گے. تو انشاءاللہ آپ بھی نعت خواہ بن جائیں گے، پھر آگے اسی چیز میں بڑھتے رہیں گے. بعض اوقات بچوں کی آوازیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، اور یہ آواز کس نے دی ہے ہمیں؟ اللہ پاک نے. کس نے دی ہے؟ عفان بھائی، مائک دے دیں ہمارے عفان بھائی کو. کس نے دی ہے؟ اللہ پاک. ہاں، تو اس آواز کو اللہ پاک کی فرما برداری میں یوز کرنا چاہیے، نافرمانی میں. فرما برداری. اس کو ناراض کرنے والے کام کرنے چاہیے اس آواز کے ذریعے، یا اس کو راضی کرنے والے؟ راضی کرنے والے. تو ایک تو ناراض کرنے والے کام ہوتے ہیں، گانے گا رہے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں بول رہے ہیں، تو یہ اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام ہیں. اور اسی زبان سے، اسی آواز سے ہم نعتیں پڑھیں، تلاوت کریں، حمد پڑھیں، تو یہ کیا اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام ہیں. تو اس چیزوں میں اپنے آپ کو
مصروف کر لیں گے تو بری ایکٹیویٹیز سے ہم انشاءاللہ بچ جائیں گے. تو یہی پیغام ہے بڑوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی, اور اسی لیے آپ کے سامنے یہ کڈس مدنی چینل بھی ہے, مدنی چینل بھی ہے, تاکہ ہم بچوں اور بڑوں کو اچھے کاموں میں مشغول رکھیں. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو یہ مدنی چینل کے ساتھ جوڑ کر رکھیں, وابستہ رکھیں, خود بھی دیکھیں, اپنے بچوں کو بھی دکھائیں, فیملی میں بھی دکھائیں. تو انشاءاللہ ایک اچھا ماحول بنے گا. کیا بنے گا؟ ایک اچھا ماحول بنے گا. تو اسی پیاری سی بات کے ساتھ پروگرام تو ہمارا شروع ہو چکا ہے ماشاءاللہ. کلام بھی ہم نے سن لیا ہے اور سوال بھی پیارے پیارے بچوں کے لیے دے دیا گیا. حفیظ بھائی کیا سوال دیا آپ نے؟ سورہ کوثر کون سے پارے میں؟ جی سورہ کوثر کون سے پارے میں ہے؟ یہاں تو ہاتھ اٹھ گیا. سوال کا جواب آسان سا ہے, سب بتا دیں ایک ساتھ. 30ویں پارے میں ہے. تو آپ اس سوال کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور بھی اچھی اچھی باتیں ہم سے کر سکتے ہیں. آئیے اب چلتے ہیں سیگمنٹ ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. اس میں حدیث پاک یاد کراتے ہیں اور جو جلدی سے یاد کر لیتا ہے وہ بن جاتا ہے ذہین بچہ. آج دیکھتے ہیں کون ذہین بچہ بنتا ہے. ماشاءاللہ کل ہمارے ساتھ تھے اور آج بھی ہیں. نام غلام مصطفیٰ. جی ماشاءاللہ بہت پیارا سا نام ہے, غلام مصطفیٰ. اور کل تو ذہین بچے یہ بنے تھے. آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بغداد بھائی کا آج زبان اٹکتی ہے یا سیدھی سیدھی چلتی رہتی ہے؟ یاد تو ان کو ہو رہا تھا پر بول نہیں پا رہے تھے. عفان بھائی, اور عفان بھائی کے بعد داؤد بھائی یاد کرنی ہے جلدی سے. ٹھیک ہے جی, میں 3 ٹائمز پڑھاؤں گا. کتنی ٹائمز؟ 3 ٹائمز. غلام مصطفیٰ بھائی کتنی دفعہ؟ 3 ٹائمز میں دیکھتے ہیں کون یاد کرتا ہے. اچھا مقابلہ ایسے کرتے ہیں, یہاں کرتے ہیں اور یہاں کرتے ہیں, کیونکہ آپ دونوں چھوٹے وہ بڑے. تو یہ آپ دونوں میں مقابلہ ہے اور آپ دونوں میں مقابلہ ہے. دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. جی اسکرین پر دکھائیے گا. جو گھروں پر موجود ہیں آپ کے لیے ایکٹیویٹی ہم نے دے دی ہے کہ آپ اس کی تصویر کھینچیے اور اس کے بعد پھر اس کو خود سے اچھے انداز سے پینٹ کیجئے, ڈیزائننگ کیجئے اور اس کے بعد پھر ہمیں واٹس اپ کر دیجئے. انشاءاللہ اپنے پروگرام کا ہم حصہ بنائیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احبوا اہل بیتی لحبی, یعنی میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو. سبحان اللہ. کتنی پیاری بات پتہ چلی. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو. کہ اگر تمہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے, اور یقیناً ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے, ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے, اپنے نبی سے ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے, تو جو ان کے گھر والے ان سے بھی پیار ہے, جو ان کا تعلق ان سے, جو اہل بیت ہیں ان سے بھی پیار ہے, حضرت علی سے بھی پیار ہے, اور جو اہل بیت ہیں امام حسن و حسین ان سے بھی پیار ہے, جو آپ کے ازواج ہیں, جو آپ کی صاحبزادیاں ہیں, سب سے ہمیں عقیدت ہے, سب سے ہمیں عقیدت ہے, سب سے ہم بہت احترام کا تعلق رکھتے ہیں, محبت کا تعلق رکھتے ہیں. تو یہ ہمیں حدیث میں بتایا گیا ہے. اب اس کو جلدی سے ہم نے یاد کرنا ہے. احبوا اہل بیتی, احبوا اہل بیتی, احبوا اہل بیتی, احبوا اہل بیتی, احبوا اہل بیتی. احبوا اہل بیتی. اتنا کسے یاد ہوا؟ چلیں جی بغداد بھائی. احبوا اہل بیتی. غلام مصطفیٰ بھائی. احبوا اہل بیتی. جی عفان بھائی. احبوا اہل بیتی. جی اہل بیتی. بھائی آپ توجہ رکھیں گے جو غلطی ہو پڑھنے میں. ٹھیک ہے جی. احبوا ایک آرام. اہل بیتی. ہاں اہل بیتی ہے, اعلیٰ بیتی نہیں, اہل بیتی. ٹھیک ہے جی. احبوا اہل بیتی احبوا اہل بیتی لحبی. لحبی. احبوا اہل بیتی لحبی. احبوا اہل بیتی لحبی. اب یہ ہو سکتا ہے کچھ آوازیں غلط کہیں سے صحیح آنا شروع ہو جائے. احبوا اہل بیتی لحبی. احبوا اہل بیتی لحبی. ہاں احبوا اہل بیتی لحبی. احبوا اہل بیتی لحبی. جی کسے یاد ہوا؟ یہاں سے تو ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا. اب وہ کہنے پہ فرمائش پہ تھوڑا سا ہاتھ اٹھ گیا داؤد بھائی کا. فرمائشی ہاتھ ہے. چلے داؤد بھائی سے سنتے پہلے. جی زبردست, صحیح ہے بھائی. بیتی آگے لی حبی. چلے اب یہاں سنتے ہیں, آپ توجہ رکھیے گا. ٹھیک ہے, ان کا سن کے یاد کر لیں جلدی سے. جی
غلام مصطفیٰ أحب أهل بيتي لحبي. بڑا زبردست سنا دیا انہوں نے. اب دیکھتے ہیں بغداد بھائی کیا سناتے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب اہل بیتی لحبی. ہیں. صحیح پڑھا بھائی دونوں نے؟ دونوں نے صحیح پڑھا. دونوں نے صحیح پڑھا. دونوں نے بڑا اچھا. آج بغداد بھائی نے کہا میں آگے جاؤں گا, آج کیسے چھوڑ سکتا ہوں جی. کیا أحب احبو, چلیں آگے. أحب اہلا أهل بيتي آگے لحبی. حبي. اور یہ اہلا بھی جو ہے نا کچھ تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے. اہلا ہے اہل. ٹھیک ہے, آپ کا چھوٹے بھی ہیں اس لیے تھوڑی سی رعایت آپ کو دیتے ہیں, لیکن بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کو. چلیں جی, یہاں پر تو حدیث پاک عربی میں ادھر یاد ہو گئی ہے, ادھر نہیں ہوئی ہے, تو ان کو ہوم ورک دے دیتے ہیں اور ترجمے کی طرف چلتے ہیں. میری محبت کی خاطر, میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو. میرے اہل بیت سے محبت کرو. میری محبت کی خاطر میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو. میرے اہل بیت سے محبت کرو. میری محبت کی خاطر میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو. میرے اہل بیت سے محبت کرو. جی, کون سنا رہا ترجمہ؟ داؤد بھائی. میری میری خاطر, میری محبت کی خاطر. میری محبت کی خاطر اہل بیت سے ہاں ٹھیک ہے. پیار کرو. سبحان اللہ. میرے اہل بیت سے پیار کرو یا اہل بیت سے محبت کرو. اچھی کوشش ہے ماشاء اللہ. جی بغداد بھائی ترجمہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب اہل بیتی لحبی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو. زبردست ماشاء اللہ. جی میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو. میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو. ماشاء اللہ. ادھر عفان بھائی بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. جی میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو. چلے جی, کوشش کرنا آپ نے انشاءاللہ, پھر گھر پہ یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, لکھ کے بھی لائیے گا کل. اچھا, اور جب حدیث پاک ہم لکھ کے لائیں یا لکھیں پیپر پہ تو اس کے بعد اس کا ہم نے ادب بھی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم آپ کو بارہ بتا چکے. اس کو پھر زمین پہ نہ رکھیں, ادھر ادھر وہ نہ ہوتا پھرے, تو اس کا ادب ہم نے کرنا ہوتا ہے. اور اہل بیت کون ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک, آپ کے گھر والے. اب اس میں بہت سارے افراد شامل ہوتے ہیں, جیسے پیارے آقا علیہ السلام کی جو مبارک وائفز تھیں, جو ازواج مطہرات جنہیں ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ کی پاکیزہ بیویاں تھیں وہ بھی اہل بیت کے اندر داخل ہوتی ہیں. اسی طریقے سے جو آپ کے اولاد ہیں وہ بھی اہل بیت کے اندر داخل ہوتی ہیں. اور اس میں بالخصوص پھر حضرت علی بھی اہل بیت میں, امام حسن اور حسین بھی اہل بیت میں, حضرت فاطمۃ الزہرا, اور اس کے علاوہ جو پیارے آقا علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہن, یہ سب کس میں داخل ہیں؟ اہل بیت کے اندر. تو بہت سارے افراد جن کا خاص ایک خصوصی تعلق حضور علیہ السلام کے گھرانے سے ہے, نسل سے ہے, وہ اہل بیت میں داخل ہیں. اسی طریقے سے پھر ان کے آگے نسل چلتی ہے جنہیں ہم سید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سید کہتے ہیں. تو یہ بھی پھر اہل بیت میں داخل ہیں. تو ہمیں ان سے بھی محبت کرنی چاہیے, کیونکہ کیا فرمایا پیارے نبی علیہ السلام نے؟ میری محبت کی خاطر. یہ بہت اہم بات ہے. ہم امام حسین سے ہی محبت کریں گے, امام حسن سے محبت کریں گے, حضور کے اہل بیت سے محبت کریں گے. اور جو ان کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے, اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. کیونکہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری محبت کی خاطر, کیونکہ مجھ سے محبت کرتے ہو. میرے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ مجھ سے محبت ہے تو میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو. اور حضور کی محبت تو ایمان کی بنیاد ہے, ایمان کی جان ہے. ایمان اس کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس پیارے آقا علیہ السلام کی محبت ہوا کرتی ہے. تو حضور علیہ السلام کی محبت تو ایمان کی جان ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو. لہٰذا میں اہل بیت سے پیار ہے, اہل بیت سے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. کیا بات ہے. تو آج کے ذہین بچے کون ہیں حفیظ بھائی؟ بغداد بھائی. بغداد بھائی کیوں؟ غلام مصطفیٰ بھائی نے کیا کمی کی ہے؟ بغداد بھائی کا بھی انداز اچھا تھا. بغداد بھائی کا بھی چلے, تو کل آپ تھے, آج بغداد بھائی ہو گئے ماشاءاللہ. اور آپ دونوں میں بھی فیصلہ کوئی نہیں ہو سکا, دونوں برابر رہے, آپ دونوں برابر ہیں. ٹھیک ہے جی, کل سنائیے گا پھر. اور آپ کہاں چلیں گے حفیظ بھائی؟ سیگمنٹس میرا پیارا دین, میری پیاری سنت. اچھا ہاں پکچرز بھی تو دکھانے بھول گئے. جی
اللہ اکبر. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. حسین سے ہوں. کیا بات ہے, کیسے کیسے پیارے پیارے فرمان ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے. ہنا تاریاں ہیں چشتیاں شریف سے, ماشاءاللہ. اللہ پاک انہیں برکت عطا فرمائے. جی نیکسٹ. الحدیث الحیاء من ایمان. ایمان. ترجمہ حیا ایمان سے ہے. اور کون ہے یہ؟ عروس اتاریہ ہیں. جی ماشاءاللہ. اور بنایا کیا کیا ہے حفیظ بھائی انہوں نے؟ ہارٹ بنائے ہیں اور پھول بھی بنائے ہیں. اچھا ہارٹ بنایا, ہارٹ ٹھیک ہے. اور کارنرز پہ پھول پرپل کلر کی کوئی ڈیزائن بھی بنائی ہے. اچھا ماشاءاللہ, بڑے اچھے انداز سے انہوں نے لکھ کر بھیجا. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. نیکسٹ. جی نانا حسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, نانا حسین یا نانا حسنین بھی کہہ سکتے, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تحسسوا, کسی کی باتیں چھپ کر نہ سنو. ہینا بنت اسحاق چشتیہ شریف سے, ماشاءاللہ زبردست, جو ہارٹ میں لکھا بنا گئے ہیں. نیکسٹ. جی میرا پیارا دین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النیت الحسنۃ تدخل صاحبها الجنہ. اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے لکھ کر بھیجا. نام نہیں ہے شاید ان کا, نام لکھنا بھول کا اتنی ڈیزائننگ اور محنت میں. لائبہ شکیل لاہور سے یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. اچھا بھائی, ہلکا ہلکا نام سائڈ میں. چلیں بھائی, بہت بہت مبارک ہو آپ کو, مطلب آپ نے لکھ کر بھیجا, اس بات کی مبارک ہو, آپ کو برکتیں ملے. آپ پکچر آف دا ڈے کون سی ہے یہ بتا دیں. جی ماشاءاللہ پکچر آف دا ڈے بھی آپ ہی ہیں. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے اور سلامت رکھے. جنہوں نے لکھ کر حدیث پاک بھیجی ہیں, اللہ پاک انہیں دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. اور اب چلتے ہیں کچھ کالز کی طرف. جی ماشاءاللہ. کیا بتایا بھائی انہوں نے؟ جواب سمجھ نہیں آیا. جواب سمجھ نہیں آیا بھائی. ہمارے حفیظ بھائی کو چھوٹی سی کو بچی تھی, کیا بتایا تھا انہوں نے؟ یہاں کسی کو توجہ نہیں ہے یا سمجھ میں نہیں آیا؟ سمجھے نہیں. اچھا انہوں نے بتایا پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. تو یہ سوال کا جواب تو نہیں ہے. سوال کیا تھا؟ سوال تو یہ تھا سورہ کوثر کون سے پارے میں. چلے جی ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. میرا نام کنیزہ فاطمہ ہے. عدیل بھائی سورہ کوثر اما پارے میں ہے. میرا پیارا دین زندہ باد. ماشاءاللہ. حفیظ بھائی ان کا جواب درست ہے؟ جی ہاں, ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. جی نیکسٹ. میرا نام عائشہ تاریہ ہے. جی ماشاءاللہ. جی بتائیں. سب نے پڑھنا ہے. ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ہمارا مدنی چینل, کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. جی کون تھی یہ؟ عائشہ نام بتایا تھا. عائشہ. عائشہ بتایا کنیز بتایا تھا؟ دیکھ لیں, مجھے یاد پڑتا ہے عائشہ شاید. چلے بہرحال ماشاءاللہ بہت اچھا انداز تھا آپ کا, لیکن اتنی زور سے کیوں چیخ رہی تھی بھائی؟ آواز تو فون کے ذریعے آ جاتی ہے, میں آہستہ بھی بولتی تو آپ نے کیا بغیر فون کے ہی آواز پہنچانی تھی. چلے نیکسٹ. میں ہوں غلام محمد اتاری اور میں ہوں اینا اتاری. ہم دونوں بھائی ہیں تو شریف سے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے, آخری پارے میں ہے. میرا پیارا دین ماشاءاللہ. کیا بات ہے, آپ کی کال کرنے کا انداز زندہ باد. ماشاءاللہ دونوں بھائی اللہ پاک انہیں سلامت رکھے. اور کالز اور ہیں حفیظ بھائی؟ بس ختم ہو گئی. اب کہاں جائیں گے؟ آپ کا سیگمنٹ ہے, کیا سیگمنٹ لائے ہیں آپ؟ پیارے نبی کی پیاری سنت. جلدی سے شامل کر لیں. پیارے نبی کی پیاری سنت. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. آپ کو ہمارے سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری سنت کے بارے میں سنیں گے, اور وہ ہے
دل صاف رکھنا، دل کو صاف رکھنا۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہمارے دلوں میں کسی مسلمان کے لیے کینہ اور بغض نہ ہو، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سی سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے میرے بچے، اگر تم یہ کر سکو کہ صبح اور شام ایسے گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کھوٹ کینہ نہ ہو تو کرو۔ پھر فرمایا کہ اے میرے بچے، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں سنت پر عمل کرنا چاہیے تاکہ بروز قیامت ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت بات بتائیے۔ اور اب کون سا سیگمنٹ ہے؟ اسلامک ہسٹری۔ زور سے بول دیں، کون سا سیگمنٹ ہے؟ اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی، اسلامک ہسٹری سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، جس میں ہم سن رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو بیان کی تھی مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آج سنتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بہت ساری احادیث ہیں، اس میں سے ایک حدیث مبارکہ سنیں گے اور اس کی کچھ شرح بھی ہم سننے کی کوشش کریں گے، اور اس سے جو ہے ہمیں بہت ساری زبردست باتیں پتہ چلیں گی، کچھ عقیدے کی بات بھی ہمیں پتہ چلے گی۔ تو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہاں بچے جو موجود ہیں انہوں نے بھی توجہ کے ساتھ، جو گھروں پر موجود ہیں وہ بھی، اور جو بڑے ہیں وہ بھی توجہ کے ساتھ سنیں، اور ہو سکے تو اس کو یاد رکھے کہ اس سے ہمیں ایک بڑا زبردست عقیدے کے بارے میں بھی پتہ چلے گا۔ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کی کون ہیں داؤد بھائی؟ آپ کی صاحبزادی ہیں۔ کون ہے صاحبزادی؟ کون ہوتا ہے؟ بیٹی ہیں۔ کون ہے؟ بیٹی۔ بیٹی تو پتہ ہے نا، جیسے بیٹا ہوتا ہے ایسے بیٹی۔ تو حضرت عائشہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی۔ ہاں، اور یہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی کون ہے؟ یہ کس کو پتہ ہے؟ وائف ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بیوی ہیں، یعنی ان کا نکاح ہوا تھا ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، سمجھ گئے؟ حضرت عائشہ کون ہے؟ ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وائف ہیں، زوجہ مبارکہ ہیں۔ تو ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک آپ کی گود میں تھا، اور اس وقت حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، آسمان پہ کیا دکھ رہے ہوتے ہیں رات کے وقت؟ تارے۔ تارے دکھ رہے ہوتے نا، کتنے ہوتے ہیں؟ بہت سارے۔ تارے ہوتے ہیں اور بہت سارے ہوتے ہیں، تارے ہوتے ہیں اور بہت سارے۔ گن سکتا ہے کوئی؟ نہیں گن سکتا۔ اتنے سارے، ہمیں تو پھر کم دکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بہت اندھیری جگہ ہو تو وہاں اتنے آپ کو تارے دکھیں گے کہ تارے ہی دکھ جائیں گے، کہتے ہیں تارے نظر آ گئے۔ تو اتنے ستارے ہوتے، سٹارز آسمان پر بہت سارے ہیں۔ لیکن اس وقت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں؟ کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں، نیک کام کرتے ہیں نا، کس کے برابر ہوں؟ ان ستاروں کے برابر ہوں۔ اب یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں وہ عمر ہیں، ہاں وہ عمر ہیں۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی ساری نیکیاں ہوں گی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ جو آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اچھا، پھر آپ نے پوچھا، حضرت عائشہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، تو پھر میرے والد حضرت ابوبکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ حضرت ابوبکر تو حضرت عمر سے زیادہ افضل ہے نا، تو پوچھا میرے والد ابوبکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عمر کی تمام نیکیاں ابوبکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ سبحان اللہ۔ عمر کی تمام نیکیاں ابوبکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں کتنی ہوں گی، کہ وہ ساری نیکیاں اور حضرت ابوبکر کی
ایک نیکی. تو اب اندازہ کر لیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں کتنی ہوں گی. اچھا اب اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا کیا خوبصورت باتیں بیان کرتے ہیں. اب ذرا اس کی طرف توجہ کیجئے گا. فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر آسمان کے ہر گوشے یعنی جگہ کی خبر ہے, زمین کے ہر کونے اور قیامت تک اپنے ہر امتی کے ہر عمل کی خبر ہے. سبحان اللہ. کیسے؟ اب دیکھیں نا, آپ نے کیا پوچھا تھا کہ کوئی ایسا ہے جس کی نیکیاں کس کے برابر ہیں؟ آسمان کے ستاروں کے برابر, سٹارز کے برابر. تو یہ سوال اسی سے ہو سکتا ہے نا کہ جس کو یہ بھی پتا ہو کہ اس آسمان پہ ستارے کتنے ہیں اور بندے کی نیکیاں کتنی ہیں. ایسے ہی ہو سکتا ہے نا, اس کے بغیر تو سوال ہی نہیں ہو سکتا. اب آپ میں سے کسی کو پتا ہے آسمان پہ ستارے کتنے ہیں؟ نہیں پتا. ہم میں سے کس کی نیکیاں کتنی ہیں؟ پتا ہے کسی کو؟ نہیں پتا. اب یہ سوال کیا جا رہا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے, تو ضروری ہے کہ حضور کو یہ بھی پتا ہو کہ آسمان پہ ستارے کتنے ہیں اور امتی میں جتنے بھی میرے امتی ہیں ان کی نیکیاں کتنی ہیں اور اس میں سے کس کی کتنی نیکیاں ہیں, تبھی تو بتایا جا سکتا ہے, ورنہ اس کے بغیر تو بتایا نہیں جا سکتا. اچھا پھر فرماتے ہیں کیونکہ تارے مختلف آسمانوں پر ہیں اور امت کی عبادتیں زمین کی مختلف جگہوں پر ہوں گی. کوئی کہاں عبادت کر رہا ہے, کوئی کہاں عبادت کر رہا ہے, سب کی عبادت سب کی نیکیاں پتہ ہونا ضروری ہے. اچھا کوئی دن کے اجالے میں کرے گا, کوئی رات کے اندھیرے میں, اور دو چیزوں کی برابری یا کمی بیشی کے بارے میں وہی بتا سکتا ہے جسے اس چیز کے بارے میں علم ہو کہ کون کہاں کیا کیا نیکیاں کر رہا ہے اور کون سے ستارے کہاں کہاں کتنی تعداد میں موجود ہیں. تبھی تو بتائیں گے کون سی چیز کم ہے, کون سی چیز زیادہ ہے, یا کون کس کی نیکیاں ان کے برابر ہیں. تو یہ حضرت عائشہ نے سوال کیا. اچھا اس کے بعد مزید بھی سننا ضروری ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں پوچھا. اس کا مطلب یہ کہ آپ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو جانتے ہیں, تبھی یہ سوال کیا. کوئی کسی اور سے سوال یہ کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. یہی عقیدہ تھا کہ حضور جانتے تبھی سوال کیا. اچھا دوسری بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کو یہ نہیں فرمایا کہ رکو ذرا جبریل کو آنے دو پھر میں پوچھ کر بتا دوں گا, کہ جبریل امین آئیں گے ان سے میں پوچھ کر بتا دوں گا. آپ نے ایسا نہیں فرمایا, ادھر سوال کیا اور ادھر جواب دے دیا. کیا بات ہے. یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب علم اللہ کی عطا سے پہلے ہی سے موجود تھا, اور نہ یہ کہا کہ کوئی کاغذ قلم لے کر آؤ ذرا حساب لگا کے بتا دوں, یعنی کہ حساب لگائیں کہ یہ نیکیاں اس کی اتنی ہیں, ستارے اتنے, ایسا بھی آپ نے نہیں فرمایا. یہاں سوال آیا اور یہاں جواب, مطلب اللہ کی عطا سے آپ کو پہلے ہی سے یہ علم تھا. کیا بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ہی بتا دیا کہ میری ساری امت میں حضرت عمر ہیں جن کی نیکیوں کی تعداد آسمان میں تاروں کے برابر ہے, اور حضرت عمر کی ساری نیکیاں حضرت ابوبکر کی ایک نیکی کے برابر ہے. کیا بات ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی بھی اور حضرت ابوبکر کی شان کی بھی. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. آپ نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور مدنی چینل اور کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا